الحمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کو لے کر۔ تو آج یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوانی میں قدم رکھا تو اس وقت تک مدینہ میں اپنے مکہ میں ہر طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام الامین الصادق پڑ چکا تھا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے جھوٹ بات نہیں کی اور کبھی کسی سے وعدہ خلافی نہیں کی۔ حتیٰ کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبوت سے پہلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ آپ جہاں رکے میں تھوڑا کام کر کے آتا ہوں، آپ سے بات چیت کرتا ہوں، لین دین کا معاملہ تھا۔ تو وہ بھول گئے وہاں پہ جا کر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے رہے۔ 2 دن کا واقعہ ہے یا 3 دن کا واقعہ ہے، مختلف روایات ہیں۔ جب وہ واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے تھے، کوئی اس کو ملامت نہیں کی، کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا کہ میں نے آپ سے وعدہ کر لیا تھا آپ کے انتظار کا، اس لیے میں یہیں کھڑا ہوں۔ تو یہ مثالیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الامین ہونے کی، الصادق ہونے کی۔ لوگ امانتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے، کیونکہ جو کسی کے پاس رکھتے تھے وہ ان کو دیتے نہیں تھے واپس یا ضائع کر دیتے تھے۔ صرف ایک ایسی ہستی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام کائنات سید المرسلین، ہمارے پیارے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس لوٹاتے، جس طرح وہ دی جاتی اسی طرح بائیں اسی طرح واپس لوٹاتے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس وقت ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام مشہور ہو گیا الامین اور صادق، اور دوسری طرف ایک عرب کی بہت ہی مشہور، سب سے متول، امیر ترین ہستی، ایک عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ، جن کو لوگ ان کی نیک پارسا زندگی کی وجہ سے الطاہرہ کے نام سے جانتے تھے۔ تو یعنی یہ 2 شخصیات اس وقت عربوں میں مشہور تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم الامین اور صادق کے نام سے، اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الطاہرہ کے نام سے۔ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ایک نوجوان بہت ہی ایماندار دار اور صادق اور امین ہے، کیوں نہ میں اپنی تجارت کا مال جو ملک شام کو بھیجا جاتا تھا میں ان کو ان کے سپرد کروں، تو اپنی کنیز کے ذریعے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کے بعد ان کی اس بات کو قبول کر لیا اور ان کا سامان لے کر ملک شام کو گئے، اور واپس تشریف لائے تو دیکھا اس نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تجارت کا لگانے کا چکر لگایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارت کے ساتھ، ان کو ڈبل ٹربل قسم کا منافع ہوا، جتنے منافع پہلے ہوتے اس سے دگنا تگنا منافع ہوا۔ تو ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ہی شہرت اتنی اس کے پاس پہنچ چکی تھی، اس کے بعد اس نے جب تجربہ کر لیا اپنی زندگی میں اپنے مال و زر کو دیکھ کر یہ کتنا ایماندار اور امین شخص ہے، تو اپنے کنیز کے ذریعے ہی پھر دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا، اور جو اللہ کے نبی نے، سید المرسلین نے، امام کائنات نے اپنے چچا حضور کے مشورے سے قبول فرمایا، اور پھر شادی ہو گئی۔ گویا ایک امین صادق کی شادی ایک طاہرہ سے ہو گئی، اور یوں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے آپ کو ایک تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت اس معاملے میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کے بعد، تو امیر ترین تھیں وہ اپنے عرب کی، تو ساری وہ دولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آ گئی، تو زندگی ہر طرح سے آسودہ ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے لوگوں میں بہت بے حیائی پھیل چکی تھی، بددیانتی بہت تھی، بچیوں کو قتل کر دیتے تھے پیدا ہوتے ہی، لڑائیاں جھگڑے بہت تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب باتوں کو سوچتے، اور ویسے بھی جو عرب کا علاقہ ہے ہر طرف صحرا، پہاڑ، قدرت کا ایک فطرت کے قریب ترین علاقہ،
یعنی ہر طرف ہو کا عالم، اور وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سوچیں پریشان رہنے لگے، اور اس پریشانی کو حل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی اختیار کر لی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل جاتے، کئی دن غار حرا پر قیام فرماتے، گھر سے 2-4 دن کا کھانا لے جاتے، 4 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کو بنا کر دیتی جو اور ستو، تو آپ غار حرا پر بیٹھتے، وہاں پہ ان چیزوں کی تلاش میں رہتے کہ یہ مسئلہ کیا ہے دنیا میں، یہ ایسا کیوں ہے۔ ذہن کے اندر تجسس ایک فطرت کے عین مطابق تھا جس کو اللہ تعالیٰ کے نبی یہ سوچتے، انہی سوچوں میں گم تھے کہ ایک دن آواز آتی ہے یا محمد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر آواز آتی ہے یا محمد، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتا۔ تیسری آواز جب پکارا جاتا ہے یا محمد، تو اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب اوپر دیکھتی ہے پڑتی ہے، تو اس وقت دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں سے پوری زمین و آسمان کو ڈھانپا ہوا ہے۔ یعنی پہلی دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں دیکھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میں نے دیکھا تو پورا آسمان کی وسطوں تک ان کے پر تھے، آگے پیچھے کہیں سے کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، اتنی بڑی۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر پھر وہ انسانی شکل میں آ کے قریب آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا جمے ہوئے خون سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے فرماتے ہیں کہنا امی، میں ان پڑھ ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر کہا پڑھیے، دوسری دفعہ پھر اللہ کے نبی نے وہی جواب دیا۔ تو تیسری دفعہ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باہوں میں لے کر بھینچا، جس طرح ہم ایک دوسرے سے معانقہ کرتے ہیں، اس طرح بھینچا۔ تو پھر تیسری دفعہ کہا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لیا۔ تو قرینس قیاس بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز تھی جس کو دکھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا تھا پڑھ، کیونکہ اگر کہتے کوئی چیز لکھی ہوئی ہوتی نہ ہوتی تو پھر کہتے کل کہہ، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت جگہ پہ پکارا کل هو اللہ احد قل یا ایھا الکافرون، تو کل کہتے کہ کل کا مطلب کہنا، تو پڑھنے کا مطلب یعنی کو پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، کچھ تھا ایسا جو پڑھنے کے لیے تھا، تو وہ یہی تھا پڑھنے کے لیے۔ تو یہ پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ جاتے ہیں اور ایک دم پریشان۔ تو حضرت خدیجہ کو فرماتے ہیں کہ اس طرح واقعہ ہوا، تو ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں خشیت نفسی، کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے ڈر ہے اپنی جان کے بارے میں۔ تو آگے سے حضرت خدیجہ فرماتی ہیں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پیارے محبوب، آپ تو یتیموں کے پالنے والے ہیں، بے کسوں کا سہارا بننے والے ہیں، آپ بے کسوں کی مدد فرماتے ہیں، یتیموں کا خیال کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ایک سمجھدار، طاہرہ، عقل کی بلندیوں کو چھونے والی بیوی کی یہ رائے اور ایک مشورہ اور ایک حوصلہ اپنے خامد کے لیے کتنا معنی رکھتا ہے۔ تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوئیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے پاس لے کے گئیں جو اس وقت وہ یہودی تھے۔ تو یہ پہلی وحی آتی ہے۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد دوسری وحی آتی ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کپڑے میں لپٹے ہوئے، اے کمبل میں لپٹے ہوئے اٹھ کھڑا ہو اور ڈرا لوگوں کو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ یہ پہلی وحی سے ہی اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اپنی بڑائی کا حکم دے دیا، یعنی کہ بڑائی سے مراد توحید کا، اللہ کی عظمت کا پہلا سبق ہی جو پڑھایا گیا دنیا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ اللہ کی بڑائی کا اور توحید کا ہی تھا۔ تو اس طرح یہ دوسری وحی کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولا بالہدی ودین الحق لیظہرہ
अलद्दीन कुल्लिही, اور ہم نے بھیجا اپنے رسول کو دین حق دے کر، ہدایت اور حق دے کر بھیجا تاکہ یہ دین سب دینوں پر غالب آ جائے۔ تو اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نبی وسلم کو، وواجدہ کا ضالًا فہدیٰ، جب تم حقیقت کی تلاش میں پریشان غار حرا میں بیٹھا کرتے تھے، ہر وقت تفکیر کی حالت میں تھے، سوچوں میں تھے، تو پھر ہم نے جب دیکھا کہ تم حقیقت کی تلاش میں سرگرداں ہو تو آپ کو ہم نے راہ دکھلائی۔ وواجدہ کا ضالًا فہدیٰ، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عظمت بیان کرو اور لوگوں کو ڈراؤ، یعنی فنظر عربی میں ڈرانے کو کہتے ہیں کہ ڈراؤ اور اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ فکبر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بڑا کرنا، تو اللہ کو بڑا کرنے کا مطلب یعنی لفظی معنی ہے، تو یہ بامرہ اس کا معنی کریں گے تو یعنی اللہ کی رحمت اور عظمت کے بارے میں بیان کرنا، اللہ کی عظمت کو اجاگر کرنا۔ تو فرمایا کہ اپنے اب کی عظمت کو اجاگر کرو، ان کو ڈراؤ جو کچھ کر رہے ہیں، ان کو راہ دکھلاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس راہ میں جس میں یہ لگے ہوئے ہیں اس میں پڑے رہیں اور ان کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے۔ تو اس طرح یہ دوسری وحی شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ چلتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور پہلی دفعہ پھر لوگوں کو عزیز و اقارب کو اکٹھا کرتے ہیں ایک پہاڑی پر، اور وہاں پر آ کر کہتے ہیں کہ اے لوگوں، جن میں حضور کے چچا تھے اور قریبی رشتہ دار تھے، تو ان سے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر میں تم کو یہ کہوں اس پہاڑی کے دوسری طرف سے ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ کرنے والا، کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ تو سب نے، جتنے بھی تھے اس میں، جو بعد میں کافر بھی رہے اور انہوں نے بعد میں دین کو نہیں بھی مانا، انہوں نے بھی، اور جو دین میں اسلام میں داخل ہوئے، دین اسلام میں انہوں نے بھی، سب نے یک زبان ہو کر یہی کہا، ہاں اے محمد، ہم تیری بات کو مانیں گے، کیونکہ آج تک تو ہم میں پلا بڑا، بچپن سے لے کر آج تک تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور کسی ایمانت میں خیانت نہیں کی، ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ کہیں گے تو ہم مانیں گے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ڈرو اس خدا سے جو تمہارا حساب لینے والا ہے، تمہاری ہر چیز کا اس کو اندازہ ہے اور ہر چیز تمہاری دیکھ رہا ہے، اس سے ڈرو۔ تو وہیں سے پھر یہ مکہ کے کافر جو تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ ہو گئے، کہنے لگے جو ہم اپنے بڑوں کی جو پوجا پاٹ کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں تیری اس بات پر، کیا ہمارے بڑے بوڑھے جھوٹے تھے؟ تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی جواب دیا تھا، ان سے کہو اے محمد، اگرچہ تمہارے بڑے غلط راستے پر تھے، کیا تم بھی اسی راستے پر جاؤ گے اور ہلاکت میں پڑ جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے؟ بہرحال یہاں سے پھر نبی اکرم کے ساتھ ان کی دشمنی کا آغاز ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں پھر۔ تو انشاءاللہ آج یہیں پر ختم کرتے ہیں، کل سے پھر انشاءاللہ یہیں سے آگے چلیں گے، پھر کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی کا آغاز کیا اور کتنی کتنی مشکلوں کے ساتھ اپنے دین حق کو، اللہ رب العالمین کے دین کو پایا تکمیل تک پہنچایا، حتیٰ کہ اللہ رب ذوالجلال والے اکرام نے آخر پر مہر لگا دی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ واقعی تو نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا گیا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسی پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔